بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی یہ تفسیر، اس میں ایک نشست میں جو ابھی نماز کے موضوع پر چل رہی ہیں، غالباً اسی میں ایک جگہ تراویح کے متعلق ہم نے ذکر کیا تھا کہ اجرت پر قرآن پاک کا سنانا اور سننا یہ دونوں مکروہ تحریمی ہیں جو عملاً حرام ہیں، اور اگر کوئی قاری اجرت طے کر کے سنتا ہے تو سننے میں بھی گناہ ہے، سنانے میں بھی گناہ ہے، سخت گناہ گار لوگ ہوں گے۔ اس فتوے پہ بہت سے دوستوں نے خطوط اور ٹیلی فون دونوں ذرائع سے اس کی تشریح اور بعض حضرات نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، تو ہم ایک مرتبہ اور آخری مرتبہ اس فتوے کو بڑی وضاحت سے آپ سے عرض کرتے ہیں۔ کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ نہیں، نہ کسی کو خوش اور راضی کرنا ہے، اور اس بات کے ہم پابند ہیں کہ صحیح بات آپ تک پہنچائیں، اور خواتین و حضرات جو بھی اس پروگرام کو سنتے ہیں ان کو پورا حق یہ پہنچتا ہے کہ کسی بات کو وہ نامناسب سمجھیں تو ضرور اس کی اطلاع دیں، اور اسی طرح یہ دوسری طرف بولنے والے کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو چیز حق ہے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ اس سے کوئی تعلق سرے سے نہیں ہے کہ اس فتوے سے کوئی خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، سنتا ہے، آئندہ سے پروگرام کو نہیں سنتا۔ یہ سب لوگوں کے اپنے اعمال ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے عمل کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک کو پڑھنا اور پڑھانا ایک تو ہے تعلیم کا درجہ، اور اسی طرح وہ شرعی اعمال جو تعلیم کے درجے میں بھی ہیں، اور جو چیزیں ایسی ضروری ہیں جو فرض اور واجب کے درجے میں ہیں، جسے تعلیم کا حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے، اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے گا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ ایک آدمی تعلیم ہی حاصل نہیں کرتا، نماز اسے نہیں پڑھنا آتی، اور جو فرض مسائل ہیں ان کو وہ نہیں سیکھتا، اور اسی طرح شریعت نے جو چیزیں ضروری قرار دی ہیں ان کا علم اسے نہیں ہے، تو وہ آدمی فاسق ہے، سخت گناہ گار ہے۔ تعلیم کے معاملے میں شریعت نے کوئی رو رعایت کسی سے نہیں برتی، کسی کو چھٹکارا نہیں دیا کہ انسان تعلیم ہی حاصل نہ کرے۔ اسی طرح شریعت کے وہ اعمال جو فرض اور واجب کے درجے میں ہیں، ان پر اجرت لینا متأخرین فقہا نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ مثلاً اذان، امامت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان پر وہ فتویٰ دیا جائے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل فتویٰ تھا کہ وہ امامت پر اور اس قسم کی چیزوں پہ اجرت کو سرے سے جائز قرار نہیں دیتے تھے، تو اس میں نقصان یہ ہو جائے گا کہ امامت ختم ہو جائے گی، لوگوں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جو امام پابندی وقت کے ساتھ اب نماز پڑھاتا ہے، اس کی نماز پڑھانا یہ بات جاتی رہے گی۔ اگر وہ معاش میں مصروف ہو جائے گا تو اذان کون دے گا؟ اگر وہ بھی کسی دفتر اور ملازمت اور نوکری میں پڑ جائے گا تو پھر اس کے بعد نماز کون پڑھائے گا؟ اب بھی بڑے مبارک ہیں وہ لوگ، بڑے اچھے ہیں وہ لوگ، اور بہت ہی خدا کے محبوب بندے ہیں وہ لوگ جو اپنی دینی خدمات کے ساتھ کوئی اور بھی اپنے معاش کے لیے کام کرتے ہیں اور اجرت نہیں لیتے، کپڑا بیچ لیتے ہیں، چھابڑی لگا لیتے ہیں، چھوٹی موٹی دکان کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے بھی مل جائیں گے جو سروس کر لیتے ہیں،
خدا کا شکر ہے وہ ہزاروں میں ایک صحیح مگر وہ ایمان والا آدمی ظہر کی نماز میں بھی باقی نمازوں کو بھی اپنی پابندی سے پڑھا دیتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ یہ مسجد سے کوئی تنخواہ کوئی معاوضہ اس امامت کا نہیں لیتا، یہ تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد تیسری چوتھی صدی میں پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ خلفاء اور لوگ ان کی عزت ادب احترام کرتے تھے تو گزارا ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد کی صدیوں میں تیسری اور چوتھی صدی کے بعد ایسے ہو گیا کہ اب لوگوں کو معاش کی مستقل ضرورت پیش آنے لگی، تو حنفی فقہا نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر عمل کیا کہ انہوں نے امامت کے لیے اجرت کو جائز قرار دیا، کیونکہ امامت ضروری ہے، فرض ہے، وگرنہ مساجد کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے تعلیم پر قرآن پاک کی اس کو اجرت کو جائز قرار دیا، وگرنہ لوگ جاہل رہ جائیں گے۔ آذان پر اجرت کو جائز قرار دیا اس لیے کہ اگر وہ مؤذن کو تنخواہ نہیں ملے گی اور کسی کوئی اور چیز اس نے اختیار کر لی تو آذان کون دے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری تھی، اور جو چیزیں ضروری نہیں ہیں حنفی فقہا اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ان دینی خدمات پر پیسے دینا یہ جائز نہیں ہے اور نہ اس کا لینا جائز۔ فتویٰ ایک دینی ضرورت ہے، اس لیے اگر شہر کے لوگ گاؤں کے لوگ ان کے ذمے اگر کیا ضروری ہے کہ کسی مفتی کا اپنے لیے بندوبست کریں، اس کی اجرت مقرر کریں تاکہ شرعی مسائل میں وہ مفتی انہیں فتویٰ دے، تو قاضی اور مفتی کی تنخواہ اس لیے بھی درست ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر قاضی اور مفتی نہ رہیں تو پھر وہی حالت ہو جاتی ہے جو آج اس امت کی حالت ہے کہ دین لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کا ایک منبع بن گیا ہے، بس جو جی میں آیا یہ کہہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے جی، بخشنے والا ہے، مہربان ہے جی، کوئی نہیں کر لے۔ حالانکہ یہ فتویٰ اتنی شدید چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم علی من افتیٰ، گناہ اس کے ذمہ جائے گا جس نے فتویٰ دیا، اور قاضی اور مفتی میں کوئی بھی تو فرق نہیں سوائے اس کے کہ قاضی اسے عملاً نافذ کر دیتا ہے معاشرے میں اور مفتی کے پاس طاقت نہیں ہوتی اور وہ نافذ نہیں کر سکتا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین قاضیوں میں سے دو جہنم میں چلے جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اتنی شدید وعید مفتی کوئی اس سے بری الذمہ نہیں ہے۔ فتوے اگر غلط دینے لگیں اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتویٰ چلنے لگے تو پھر اللہ کی شدید گرفت قیامت میں ہوگی۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر اجرت جو جائز قرار دی متاخرین فقہائے احناف نے بھی امامت پہ ہوئی، اذان دینے پہ ہوئی، قرآن پاک کی تعلیم دینے پہ ہوئی، فتوے پہ ہوئی، قضاء پہ ہوئی کہ قاضی کا رزق حلال ہے، ان چیزوں پہ ہوئی جو فرض ہیں۔ آپ خود فرمائیے کہ کیا تراویح میں قرآن پاک کا پورا سننا یہ فرض ہے؟ کوئی فرض نہیں، دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں پڑھنا ایک الگ سنت ہے اور پورا قرآن پاک کا سننا ایک الگ سنت ہے۔ دونوں سنتوں پر عمل کرنا ہے اور بہت اچھی بات ہے، مسلمان ہمیشہ کرتے چلے آئے ہیں الحمدللہ، مگر یہ کہ یہ کوئی فرض اور واجب کے درجے کی نماز تھوڑی ہے کہ اگر قرآن پاک فرض کر لیجئے نہیں پورا سنا گیا تو ایک سنت موقدہ ترک ہو گئی نا، 20 رکعتیں تو وہ خود بھی چھوٹی صورتوں سے پڑھ سکتا ہے، وہ سنت اس کے اختیار میں ہے۔ پورا قرآن پاک اس نے نہیں سنا تو سنت موقدہ کو ترک کیا۔ کیوں ترک کیا؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اس مسجد میں پیسے دیے جائیں گے حافظ صاحب کو اور وہ پیسے لے کر قرآن پاک کو سنائیں گے، اور اگر ایک سال بھی ان حافظ صاحب کو پیسے نہ دیے جائیں تو امتحان لے لیجئے، تجربہ کر لیجئے کہ آئندہ کبھی وہ حافظ قاری اس مسجد کا رخ بھی کر جائے۔ اگر آ جائے
تو وہ تو بہت نیک، بہت ہی نیک آدمی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے اخلاص کی، وگرنہ نہیں آتے تو اس نے جو حرام کام کرنا ہے کہ قرآن پاک تراویح میں سنانے کی اجرت وصول کرنی ہے، اس حرام کام کو کرنا بھی حرام اور اس حرام کو سننا بھی تو حرام ہے بھائی۔ مت سنیں، اپنی تراویح الگ پڑھ لے، 20 رکعتیں چھوٹی صورتوں سے الگ پڑھ لے، ایک سنت موقدہ پورا قرآن پاک سننا، اس نے اس پہ عمل نہیں کیا تو وجہ اس کی یہ تھی کہ سنت موقدہ پر عمل کرنے کے لیے حرام کام کرنا پڑتا، تو حرام کام تو کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آدمی سنت موقدہ کو میں اور کبیرہ گناہ دونوں میں تقابل کرے تو سنت کی ادائیگی ختم ہو جاتی ہے اس کے ذمے، اگر اسے حرام کام کرنا ہے تو حرام کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ سنت کو چھوڑ دے۔ خدمت کے نام پہ بڑے ہوش و حواس سے اور بالکل صاف بات عرض کر رہے ہیں، اس فتوے کو، ان الفاظ کو لے جا کر کسی اچھے منجھے ہوئے قابل اعتماد مفتی کو سنائیے گا، عام لوگوں کی بات نہیں، عام مولوی صاحبان کی بات نہیں کر رہے، کسی اچھے قابل اور منجھے ہوئے مفتی صاحب کو یہ الفاظ سنا دیجئے، ان سے پوچھ دیجئے کہ احناف کے قول کے مطابق، متأخرین احناف کے قول کے مطابق یہ فتویٰ درست ہے یا نہیں۔ خدمت کے نام سے نقد یا کپڑے وغیرہ یہ بھی معاوضہ ہی ہے۔ اجرت طے کرنا کہ 5000 روپے لے کے قرآن سناؤں گا، وہ تو ہے ہی حرام، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ 5000 مسجد کی کمیٹی دے یا مسجد کے امام صاحب پرانے دیں، وہ دینا بھی حرام ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو لے رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، اور سنائے گا اس پہ قرآن پاک وہ بھی گناہ گار ہے قرآن سنانے میں، اور جو سن رہے ہیں نا پیچھے آ کے اس کے وہ بھی گناہ گار ہیں۔ الگ تراویح پڑھ لیں اپنی، سنت کو نہ چھوڑیں، مگر ایک دوسری سنت پورے قرآن پاک کو سننے کے لیے حرام کا ارتکاب، یہ کون سی دانش مندی؟ ایک تو صورت ہے صریح اجرت طے کرنے کی، دوسری صورت یہ ہے کہ خدمت کے نام پہ نقد، کپڑے وغیرہ وصول کرنا، یہ بھی معاوضہ ہی ہے۔ اعلان ہوتا ہے نا، مؤذن صاحب، پرانے مولوی صاحب کوئی نہ کوئی اعلان کر دیتا ہے کہ جی حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، چندہ دے جائیے گا، یا بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں جی حافظ صاحب کا بھی خیال کیجیے گا، ذرا ان کی بھی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ خدمت کے نام سے نقد روپے یا کپڑے وغیرہ دینا، یہ بھی ایک طرح کا معاوضہ ہے، اور اس میں دو گناہ ہیں، ایک قرآن پاک سنانے پر اجرت کا گناہ، اور دوسرا جہالت اجرت کا گناہ کہ اجرت متعین نہیں کی۔ جہالت اجرت فقہا کے ہاں ایک مستقل مسئلہ ہے۔ جن مہربان دوستوں نے خطوط لکھے ہیں وہ اس پہ بھی غور فرما لیں کہ مثلاً ایک آدمی جاتا ہے مارکیٹ میں، اور بولنے والا اور جن حضرات نے تحریر فرمایا ان میں جو بھی غلط ہو اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کہ ایک آدمی مارکیٹ میں جاتا ہے اور ٹیکسی روکتا ہے، گاڑی روکتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ چلنا ہے، مثلا لاہور میں ہے تو وہ کہتا ہے بھاٹی گیٹ چلنا ہے، وہ کہتا ہے بادشاہی مسجد چلنا ہے، پنڈی میں ہے تو وہ کہتا ہے اسلام آباد جانا ہے، اور بغیر اجرت کے طے کیے وہ جو گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اجرت طے ہونی چاہیے تھی کہ بھئی میں نے اسلام آباد جانا ہے، پنڈی جانا ہے، فلاں مقام پہ جانا ہے، کتنے پیسے آپ لیں گے، یہ اجرت کا طے کرنا ضروری تھا۔ اجرت کو مجہول رکھنا کہ ٹھیک ہے جو مناسب ہوگی دے دیں گے، جو مناسب ہوگا لے لیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ مزدور لے آئے، صبح گھر کے کام پہ لگا دیا، کیا جی شام کو آپ کو دے دیں گے، تو وہ کتنے پیسے دے دیں گے وہ طے نہیں کیا،
اور شام کو اگر وہ 200 کی بجائے 250 مانگ لے اور یہ 200 ہی دینے پہ تیار ہوں، راضی ہوں اور 250 نہ دیں، تو یہ 50 روپے کے عوض میں وہ مزدور یا یہ مالک کوئی تو اپنی آخرت خراب کرے گا. کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ اشیاء کی قیمتیں اور اسی طرح مزدوری اور محنت کی قیمت مقرر ہونی چاہیے. اجرت جو آپ نے کسی کو دینی ہے اس کی جہالت، اس کو گول مول رکھنا، اس کو طے نہ کرنا، یہ گناہ کی باتوں میں سے ایک بات ہے. اب سمجھیے، آپ گاڑی کی مثال اس لیے دی کہ عام طور پہ پیش آتا ہے کہ ٹیکسی کا دروازہ کھولا، بیٹھ گئے، بتا دیا فلاں جگہ جانا ہے، وہاں جا کر پھر اجرت بعد میں، پہلے سے اجرت طے کرنی چاہیے. شرعاً درست نہیں ہے اجرت کی جہالت. تو دو گناہ ہو گئے نا، ایک تو قرآن سنانے پہ اجرت پہ سنانے کا گناہ اس نے کیا، اور دوسرا گناہ وہ یہ کر رہا ہے کہ اجرت مجہول ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب کی خدمت کرنی ہے، حافظ صاحب کو بھی نہیں پتا کتنے پیسے ملنے ہیں، انہیں 5000 روپے اگلے پکڑا دیتے ہیں. جب قرآن پاک پورا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ تو بہت تھوڑا ہے، 7 ہونے چاہیے تھے، 8 ہونے چاہیے تھے، منہ بسود لیتے ہیں. یا مسجد کمیٹی اور مسجد کے پرانے امام صاحب وہ کہتے ہیں جی بس زیادہ ہو گیا یہ وہ. یہ دو گناہ ہو گئے. ایک تو اجرت اس کی جو متعین کرنی تھی وہ تو گناہ تھا ہی، اجرت پہ قرآن سنانے کا گناہ، اور دوسرے اس جہالت اجرت کا دو گناہ جمع ہو گئے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قاری صاحب جو قرآن پاک سناتے ہیں اور جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے سامع، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ دور لد گئے، وہ زمانے بیت گئے، قبروں میں چلے گئے وہ قرآن پاک سننے اور سنانے والے. اب ہمارے زمانے میں کہیں سینکڑوں میں ایک آدمی ایسا ملے گا. اس کا حل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرائیے، اور ہر محلے میں ایسے مالدار، ایسے کھاتے پیتے لوگ، ایسے خاندانی لوگ ہونے چاہیے جن خاندانی لوگوں کے بچے قرآن پاک صرف دین کا زیادہ تعلیم نہیں حاصل کرتے، نہ صرف قرآن ہی یاد کر لیں، ہر رمضان میں اپنا قرآن سنا دیں، نہ پیسے لینے کی نوبت آئے اور نہ دینے کی. وہ اپنے باپ کے گھر سے کھاتا ہے، کوئی کسی کا محتاج تھوڑا ہی ہے. یہ غیرت مند حافظ پیدا کریں. پورا معاشرہ تبدیل کرنا پڑے گا تو کیجیے، نہیں ہوتا تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ دین بدلتے چلے جائیں. دین میں کتنی ترمیم کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی وقت تھا جب خواتین بالکل صرف ضرورت کی وجہ سے باہر نکلتی تھیں، شوہر، بھائی، بیٹے سب ضرورتیں گھر میں پوری کر دیتے تھے، عورتیں باہر ہی نہیں جاتی تھیں. پھر وقت ایسا آیا کہ وہ ٹوپی والا ایک برقع ہوتا تھا وہ پہن کے باہر جانے لگیں، تو لوگوں نے کہا اب تو عورتوں نے نکلنا شروع کر دیا، توبہ توبہ. پھر ایسا وقت آ گیا کہ وہ سیاہ برقع کبھی کبھی اب بھی نظر آتا ہے، فیشنی برقع جسے کہتے تھے، وہ پہننا شروع کیا عورتوں نے. تو لوگ کہنے لگے وہ پہلے والی اچھی تھی جی، یہ تو بہت ہی فیشن کا زمانہ آ گیا. پھر اسے گوارا کر لیا. مفتی حضرات نے کہا یہ بھی جائز ہے جی، اچھا چلو ڈھکی چھپی تو ہیں. اب وہ پردہ، وہ برقع بھی اتر گیا کالا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا مفتی صاحب اب چادر ہوتی ہے یہ بھی جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی، اگر سر لپٹا ہوا ہو اور کان ڈھکے ہوئے ہوں اور صرف چہرہ کھلا ہو تو فلاں جگہ یہ فتویٰ ہے، اچھا یہ بھی جائز ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی چادر بھی نہ اوڑھے، دوپٹہ اوڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ تو مفتی کہتا ہے کہ بھائی اس میں سے بال جھلکتے ہیں، صاف اس کے بالوں کا رنگ جھلکتا ہے، نظر آتا ہے. کہتے ہیں نہیں مفتی صاحب کوئی گنجائش ہونی چاہیے. کل دوپٹہ بھی اتر جائے، اب تو اترا ہوا ہے نا، اب یہ بھی اسلام کے مطابق کر دیں اور اس سے آگے بڑھ کے بھی اسلام کے مطابق کر دیں. تو ہم پوچھتے ہیں آخر ایسی اسلام کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو؟ چھوڑیں اس کی جان، کیوں دین بدلتے ہیں؟ ہر موقع پر دین کوئی ربر ہے کہ جدھر چاہ کھینچ لیا، کم کر لیا، زیادہ کر لیا. شریعت کے کچھ اصول، قواعد اور ضوابط ہیں، ان کی اتباع کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ شریعت کو بدلتے چلے جائیں اور اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں. تو یہ ہیلے ہیں. کہتے ہیں قاری اور سامع حضرت اللہ کے لیے سناتے ہیں.
یہ ایسے ہیلا بازوں کی نیت معلوم کرنی ہو نا، تو اس کی صورت یہ ہے کہ قاری اور سامع کو کچھ بھی نہ ملے، تو دیکھا جائے کہ اگلے سال بھی وہ سنتے اور سناتے ہیں یا نہیں۔ اس مسجد کا رخ نہیں کریں گے جہاں سے پیسہ نہ ملے۔ اور اہل مسجد کا یہ حال ہے کہ جس قاری یا سامع نے ان کی مسجد میں کام نہیں کیا، یہ مسجد والوں کی بھی حالت دیکھو، جس نے قرآن پاک انہیں نہیں سنایا وہ کتنا ہی محتاج کیوں نہ ہو جائے، حتیٰ کہ مانگنے پہ آ جائے، یہ اس حافظ کی کبھی مدد نہیں کرتے، رمضان میں ہی کرتے ہیں جب وہ قرآن پاک سناتا ہے۔ تو دونوں طرف آپ امتحان لے لیں، ایک طرف وہ امتحان لے لیں کہ قاری اور سامع حرام ہے جو آئندہ سال اس مسجد میں آ جائیں جس مسجد میں ان کی خدمت نہ کی گئی ہو۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں چور چھپا ہوا تھا، پیسے کی وجہ سے قرآن پاک سنایا تھا۔ اور مسجد والوں کا امتحان لینا ہے تو اس کمیٹی سے آپ سارا سال کے یہ کہہ رہے جس حافظ نے قرآن سنایا تھا، سامع نے سنا تھا، وہ بیچارے بہت معذور ہو گئے ہیں، پیسہ نہیں ہے، گھر میں ضروریات ہیں، کبھی اس کے لیے مدد نہیں کریں گے۔ مدد کریں گے تو اس موقع پر جب یہ قرآن پاک سنانے اور سننے کے لیے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف نیت معاوضے کی ہے۔ یہ للہیت اور اللہ کے لیے سن رہے ہیں اور اللہ کے لیے سنا رہے ہیں، یہ دعوے بس زبانی ہیں اور الفاظ کے بادشاہ ہوتے ہیں لوگ، اور انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ جو الفاظ زبان سے بول رہے ہیں اللہ کے ہاں اس کا حساب ہونا ہے۔ جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ عمومی سطح پہ آپ دیکھیں نا لوگوں کو بغیر یہ پرواہ کیے کہ یہاں تھوکنا جائز ہے ناجائز ہے، جہاں جی چاہا تھوک دیا، سڑک پہ تھوک دیا، گلی میں تھوک دیا، دیکھنے والا گزرتا ہے اس کی طبیعت پہ گرانی گزرتی ہے، سینکڑوں گزرتے ہیں روڈ سے، اور جو اس گندگی کو دیکھتے ہیں، معاف کیجئے بات ذرا سخت سی ہے مگر آپ قوم کی حال کا اندازہ لگائیے، جو منہ میں آیا بس جب جی چاہ تھوک دیا، جہاں چاہ تھوک دیا۔ اسی طرح کاغذ ہے، ردی بیکار کاغذ، اور اسے ہاتھ میں توڑ موڑ کے جہاں چاہ پھینک دیا، سڑک پہ پھینک دیا، گلی میں، کوئی تمیز نہیں کہ کسی ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے، کوئی جگہ ہے مناسب نامناسب کیا کرنا ہے۔ تو جب عمومی حالات ایسے بگڑے ہوئے ہوں نا تو اس قوم کا حال یہی ہوتا ہے کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا، کون سا کسی نے پوچھنا ہے، جھوٹ بول دیا، اللہ کے لیے سن رہے ہیں، اللہ کے لیے سنا رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے سن اور سنا رہے ہیں تو ان حافظ صاحب کی خدمت کیوں ہوتی ہے جناب ایک خاص موقع پہ، اور اسی طرح وہ حافظ صاحب بھی ایک خاص موقع پہ ہی کیوں آتے ہیں۔ لہذا فتوے کی بات یہ ہے کہ اس طرح قرآن پاک کے سننے اور سنانے والے سب لوگ سخت گناہگار اور فاسق ہیں، ایسے قاری اور حافظ کی امامت مکروہ تحریمی۔ فرض نماز اگر پڑھنی پڑ جائے ایسے فاسق انسان کے پیچھے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر صالح امام میسر نہیں ہے، وہی حافظ اجرتی ہیلے باز نماز پڑھا رہا ہے، تو اب یا تو آپ کو ہٹانے کی قدرت ہو کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے تو ہٹا دیجئے، مسجد کمیٹی والے ہٹا دیں کہ بھی امام نماز الگ پڑھائے گا تو نماز پڑھ لی جائے امام کے پیچھے، اس کے پیچھے نہ پڑھی جائے۔ اور اگر اختیار نہیں ہے تو پھر اب یہ مسئلہ آیا کہ جماعت ترک کر دی جائے تو وہ مناسب نہیں ہے، جماعت کی نماز پڑھی جائے اور تراویح اس کے پیچھے نہ پڑھی جائے۔ صالح اور متقی حافظ نہ ملے تو چھوٹی صورتوں سے گھر آ کر تراویح پڑھ لی جائیں، اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائیں، جو پڑھے گا اور جان بوجھ کے اس کے علم میں ہے یہ ساری صورتحال تو وہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے یہ جو ختم قرآن کے موقع پہ امام اور مؤذن کو دینے کا دستور ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بالعموم چندہ وصول کرنے میں ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ لوگ کچھ نہ کچھ دینے پہ مجبور ہو جائیں، تو لوگوں کو مجبور کر کے چندہ لینا یہ بھی تو حرام ہے۔ اور اہم بات آپ سنیے، چندہ دینے میں کتنے ہی لوگ ہیں جو حرام کی کمائی سے چندہ دیتے ہیں، ہیروئن کا کاروبار کرتے ہیں اور 10-10 لاکھ چندہ لا کے مسجد میں دیتے ہیں، اور امام بھی تو نہیں پوچھتا کہ صاحب اتنا پیسہ کہاں سے آپ کے پاس آ گیا، یہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ اسی طرح
ویڈیو سینٹرز اور کتنے ہی ناجائز کام ہیں جو کرتے ہیں اور مسجد میں چندہ دیتے ہیں، یہ جو حرام کا پیسہ اس چندے میں شامل ہوتا ہے، آپ خود سوچئے کہ یہ حرام کا پیسہ مسجد کے کاموں میں استعمال کرنا درست ہے؟ اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو وہ جو جی میں آتی ہے نا کہ یہاں سے پیسے ملنے ہیں اور یہاں سے معاوضہ ملے گا، اسے اصطلاح میں اشراف نفس کہتے ہیں۔ اشراف نفس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں تمنا کا پیدا ہونا کہ یہاں تو ہمیں پیسے ملیں گے، یہ اشراف نفس بھی تو حرام ہے۔ اس لیے جو حضرات سامع کو اجرت لینا جائز کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تعلیم ہے، یہ صاحب تعلیم نہیں ہے۔ قرآن پاک سامع سن رہا ہوتا ہے پیچھے کھڑا ہو کے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے، تذکیر ہے۔ اور بالفرض اگر یہ تعلیم ہو بھی تو جس تعلیم پر اجرت اور جواز کا فتویٰ تھا وہ تعلیم فرض کی تعلیم تھی۔ تراویح میں خود قرآن پاک کا ختم پورا سننا اس کا کون سا ضروری ہے، کون سا فرض ہے، اس لیے اس پر اجرت لینا کیسے جائز ہو سکتی؟ اور اجرت جو مجہول ہوئی تو یہ اور بھی شدید گناہ ہے۔ اس لیے اس سے بحث نہیں ہے کہ لوگ تراویح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، سنت پہ کی ادائیگی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بات مختصر سی اتنی سی ہے صاحب کہ فتوے کی بات آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ جو متاخرین احناف کا فتویٰ ہے، لوگوں کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، اور تراویح اگر ایسا موقع آ جائے تو اپنی 20 رکعتیں چھوٹی صورتوں کے ساتھ گھر میں پڑھ لینی چاہیے، ان حرام کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔